بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم بھائیوں، آج ہفتے واری پروگرام کا ایک سلسلہ جس میں ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ سب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے مجالس میں حاضر ہونے کی اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کے مشہور داعی و مبلغ حضرت الشیخ علی الدویش حفظہ اللہ موجود ہیں، اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر کے ہمیں الحمدللہ بڑے بڑے مشائخ سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے مواقع ہمیں مزید عطا کرتا رہیں۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ تفصیل نہ کرتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں۔ شیخ محترم آج کا اپنا درس شروع فرمائیں۔ تفضل شیخ نظر۔ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بالجميع في مجلس من مجالس العلم. في هذه الدقائق القصيرة ستكون الكلمة إن شاء الله بعنوان التحذير من البدع. التحذير من البدع، وهي كلمة مناسبة لهذا الشهر، شهر رجب، الذي تكثر فيه البدع مع الأسف عند المسلمين، كما سنبين ذلك إن شاء الله. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کیا اور کہا آپ تمام لوگوں کا اس علم کے مجلس میں خیر مقدم ہے، آپ سب کو ہم اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اس تھوڑی سی مدت میں انشاءاللہ آج ہمارے کلمے کا عنوان ہوگا تحذیر من البدع، یعنی بدعتوں سے تنبیہ، بدعتوں سے، خرافات سے تنبیہ۔ جو سماج اور معاشرے میں بدعتیں عام ہیں، رائج ہیں، ان کے بارے میں شیخ آج خبردار کریں گے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ دین کے نام پر بعد میں لائی گئی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ آج کا موضوع ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ یہ کلمہ اس مہینے ماہ رجب سے متعلق بہت ہی مناسب ہے، مناسبت کے ساتھ یہ کلمہ سمجھ لو الحمدللہ رکھا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے کہ ماہ رجب میں اس کلمے کا جو ہے عنوان یہ رکھا گیا ہے، کیونکہ ماہ رجب میں مسلمانوں کے یہاں عام طور پہ بہت ساری بدعتیں رائج ہوتی ہیں، جن کو آج کے اس درس میں ہم جانیں گے۔ تو آج کے موضوع کے بارے میں شیخ نے کہا کہ التحذیر من البدع، یعنی بدعتوں سے تنبیہ اور بدعتوں کے سلسلے میں خبردار کرنا آج کے اس درس کا عنوان ہوگا۔ التحذير من البدع هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل جمعة في خطبة الجمعة يحذر الصحابة أحسن الناس إيمانا وإسلاما واتباعا، ومع ذلك يحذرهم من البدع في كل جمعة. إياكم ومحدثات الأمور، إياكم، تحذير، إياكم. هذه الكلمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني معناته احذروا، احذروا شد الحذر. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الصحابة رضي الله عنهم أيضا
اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. إذن التحذير من البدع هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول الدين، وهو يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لذلك كان العلماء وطلاب العلم يسلكون هذا الطريق اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا واقتداء بأصحابه رضی اللہ عنہ. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ بدعتوں سے ڈرانا، بدعتوں سے خبردار کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی نماز میں، ہر جمعہ کے خطبے میں صحابہ کرام کو بدعتوں سے خبردار کیا کرتے تھے. کس کو خبردار کرتے تھے؟ ہمیں، آپ کو، ان لوگوں کو جو دین میں، ایمان میں سب سے مضبوط اور سب سے قوی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبردار کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبردار کر رہے ہیں. اور کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایاکم ومحدثات الامور، لوگو تم دین کے نام پر نئی ایجاد کی جانے والی چیزوں سے بچو. کس کو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے بتا دیا ہے بس وہی دین ہے، اس کے علاوہ اب آپ اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے نام پر نہیں لے کر آنا. ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ڈراتے تھے اور کہتے تھے ہر جمعہ کے خطبے میں ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں تم نئی چیزوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. یہ کلمہ جو ہے ایاکم تحذیر کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے ہے، یعنی بہت ہی اچھے سے سنو اور اس بارے میں جو ہے غور کرو کہ جو نئی چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے تمہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ بدعتوں سے لوگوں کو خبردار کرتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اتبعوا، لوگوں تم پیروی کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی متابعت کرو، ولا تبتدعوا، اور بدعتوں پر عمل نہ کرو، نئی چیزوں پر عمل نہ کرو یا نئی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو. اس طرح سے ہم نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا لوگوں کو بدعتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرتے تھے. صحابہ کرام کا طریقہ تھا. مطلب کیا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے، دین کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ بدعتوں سے لوگوں کو بچانا ہے. آج کل لوگوں کو اگر کہا جائے کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، تو کہیں گے کیا تم لوگوں کے درمیان جھگڑا اور فساد لگانے کے لیے کوشش کر رہے ہو؟ لوگوں کو کام کرنے تو نہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے. ہاں، لوگ اگر دین کے نام پر نئی نئی چیزوں پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو غلط راستے پر چلے جائیں گے، اور غلط راستے پر اگر عمل کرو گے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے؟ نہیں قبول کریں گے. تو یہ دین کے اصول میں سے ہے، اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ہے، اور یہ چیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت کے اندر داخل ہے. اور علماء کا، دعات کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کی سنت پر چلتے ہوئے وہ لوگوں کو بدعتوں سے خبردار کیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی چیز جانیں کہ یہ چیز بدعت ہے تو اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ چیز بدعت ہے، اس سے دور رہنا ہے، اور جو چیز سنت ہے، جو بھی سنت ہم پائیں اس کو لوگوں میں عام کریں کہ یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے. سنت پر عمل کرنا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے، سنت پر عمل کر کے ہی ہم کامیاب ہوں گے. بدعت پر عمل کریں چاہے جتنا عمل کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. البدع جمع بدعة، والبدعة في الدين وليست في الدنيا. البدعة في الدين وليست في الدنيا. أمور الدنيا نفكر ونبتدع ونخترع
ونأتي بأشياء من عند أنفسنا في الدنيا. الدين لا، الدين وحي من الله أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فالبدعة هي كل ما خالف الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون كمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل، لا يحتاج أن أحدا يأتي بشيء ويدخله على الدين. إذن البدعة هي الأمر الذي لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. انظر في دينك أنت، انظر في عباداتك، سواء الصلاة أو الصيام أو الذكر أو الدعاء أو غيرها من العبادات. انظر هل أنت تفعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة؟ إن كان كذلك فعملك بدعة لا تجوز. ولا يكفي أن تكون النية حسنة، لا، ما يكفيها، لا يكفي. لابد أن تتعبد الله وتتقرب إلى الله بما شرعه الله وبما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا البدع جو ہمارے عنوان میں ہے التحذیر من البدع، یہ بدع جو ہے یہ بدعتن کی جمع ہے. اور بدعت کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو دین کے بارے میں بدعت ہوتی ہے. بدعت کے بارے میں ہم بات کریں گے یعنی نئی چیز، ٹھیک ہے. تو ہم کس کے بارے میں بات کریں گے؟ دین کے بارے میں. دنیا کے بارے میں کوئی چیز بدعت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقل کو استعمال کریں. دنیا کے بارے میں، ٹھیک ہے بھائیوں، دنیا کے بارے میں ہم عقل کو استعمال کریں گے اور خوب ترقی کریں گے، خوب چیزیں ایجاد کریں گے، جہاز بنائیں گے، میزائل بنائیں گے، سب کچھ بنائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہم اپنے عقل کو استعمال کیوں؟ کیونکہ یہ وحی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، اللہ رب العالمین نے سب کچھ بتا دیا ہے. تو اس میں ہمیں نئی چیز ایجاد نہیں کرنی ہے. کہاں پہ ہمیں اپنے اس چیز کو، اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے؟ دنیا کے معاملے جتنا استعمال کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہمیں وہی کرنا ہے، وہی کہنا ہے، وہی سننا ہے، یا وہی چیز دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے. دین جو ہے اللہ کی طرف سے وحی ہے. شیخ نے کہا بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اس دین پر اضافہ کر دیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین تھا اس پر کوئی نئی چیز لے آئی جائے تو یہ بدعت ہے. تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. ہم یہ جان لیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسی وقت ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، وہ مکمل ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا. اللہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے دین اسلام کو پسند کیا. تو اب دین جو ہے کامل ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز اپنے طرف سے سوچے اور دین کے نام پر لا کر داخل کرے. ایسا جو ہے اب اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہمیں کوشش کرنی ہے، اجتہاد کرنی ہے اور ہمیں ترقی کرنی ہے تو دنیا کے معاملے میں ترقی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دین کے معاملے میں اب کوئی ترقی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین ہمارا کب مکمل ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہمارا دین جو ہے مکمل ہو گیا تھا. لہذا اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی عبادت صحیح ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کرتے یا نہیں، تو آپ دیکھیں
کہ کیا آپ کے جو عبادات ہیں، چاہے نماز ہو یا صیام ہو یعنی روزے ہوں یا ذکر ہوں اور دعا ہو، یہ سبھی اس طرح سے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کرتے تھے؟ اگر اس طرح سے ہیں تو آپ کی عبادت جو ہے ٹھیک ہے، اور آپ کا عبادت اللہ کے ہاں آپ کی عبادتیں مقبول ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس میں کچھ بڑھا چڑھا کر کے، کچھ اضافہ کر کے عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، ہاں، نماز میں ہم کہتے ہیں چلو جو ہے عشاء کی 17 رکعت پڑھنی ہے، ہاں، کہاں سے آگے 17 رکعت عشاء کی؟ ظہر میں کتنے رکعت ہے اقبال بھائی؟ 12 رکعت ہے، ہاں۔ ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو 4 ہے وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کون جائے گا اتنا پڑھنے کے لیے؟ کون جائے گا اتنا پریشان ہونے کے لیے؟ ہے نا؟ تو اگر ہم سنت پر عمل کرتے تو دین بہت سیدھا ہے، آسان ہے، لیکن ہم بدعتوں پر عمل کرنے والے ہو گئے۔ اس وجہ سے کیا ہوا میرے بھائیوں؟ لوگ دین سے بیزار ہو گئے۔ تو ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں قبول ہو رہی ہیں، تو ہم دیکھیں کیا ہمارا طریقہ وہی ہے جو نبی پاک صحابہ کرام کا تھا؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم خطرے میں ہیں، اور ہم جو ہے اپنے عمل میں بدعت کے سلسلے میں مرتکب ہونے والے ہیں۔ اور ہم یہ جان لیں کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق عمل نہ کر کے اپنے طرف سے کوئی طریقہ اپنائیں گے، تو یہ جان لیں کہ ہمارا وہ عمل بدعت شمار ہوگا، اور ہمارے اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے، وہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا ہی تو ہے، برائی کیا ہے اس میں؟ فرض نماز کے بعد دعا کرنا ہے، چلو امام صاحب کہیں ہاں فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد الفاتحہ کر کے جو ہم لوگ ہمارے یہاں جو عام ہے نا دعا کرتے ہیں سب لوگ اجتماعی طور پہ، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ ہاں، ہم دعا ہی تو کر رہے ہیں، ہم کوئی اس میں غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، دعا ہی کرنا ہے، اجتماعی طور پر دعا کر لیتے ہیں اور سب ایک ساتھ دعا کر لیتے ہیں، ورنہ سب الگ الگ چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا دماغ یہاں پہ چلنا چاہیے، یہ ہمارا دماغ یہاں پہ نہیں چلنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو شیخ نے کہا کہ نیت کا اچھا ہونا، وہ بند کر دو، نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہونا اور صحابہ کرام کے عمل کے موافق ہونا یہ ضروری ہے۔ نیت کا اچھا ہونا یہ جو ہے صرف کافی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ عبادت صرف اسی طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ اپنے طرف سے ہم کریں گے تو بدعت ہوگی، اور وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگی۔ لماذا التحذير من البدع؟ لماذا التحذير من البدع؟ ولماذا نشدد في هذا الموضوع؟ لأن العبادة تبنى على أمرين: الأول الإخلاص لله، بمعنى أنك تنوي في قلبك أنك تتقرب إلى الله وحده. أصلي لله، أدعو الله، أذبح بسم الله ولله، وهكذا. هذا الأمر الأول اللي هو الإخلاص، هو أنك تنوي بقلبك أن هذه العبادة لله وحده. الأمر الثاني الذي تبنى عليه العبادة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران يعبر عنهما العلماء بشرطي قبول العبادة: الإخلاص أولا لله وحده، ثانيا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نحذر من البدع رحمة بالمسلمين ورحمة بهذا المبتدع. لماذا؟ لأننا نريد أن يكون عمله مقبولا، لا نريد من مسلم يتعب ويشقى ويعمل
وفي النهاية لا يقبل منه. لماذا لم يقبل منه؟ لأنه عمل بدعة ولم يعمل شيئا مشروعا. ولهذا الله جل وعلا يقول في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه وتعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، اللي هم أهل البدع. عاملة يعمل، وناصبة تتعب، وبعد ذلك يعمل ويتعب، وبعد ذلك إلى النار. لماذا؟ لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أو قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليك. لماذا؟ لأن عملك لم يكن على السنة. انتبه، لم يكن على السنة. فعملك أيها المسلم أي شيء الذي تتقرب به إلى الله وترجو به من الله أن تدخل الجنة وأن تنجو من النار، لا بد أن يكون على السنة. ولهذا نحذر من البدع رحمة بك أيها المسلم، رحمة بك أيها المسلم. لا نريد أن تتعب وأن تشقى وأن ثم إلى النار، أعوذ بالله. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ ہم بدعتوں سے کیوں ڈراتے ہیں، ہم بدعتوں سے خبردار کرنے کے سلسلے میں سختی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عبادت کے قبول اور رد ہونے کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عبادت کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ؟ جو کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔ اور دوسری چیز جو عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متابعت۔ ہاں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اگر یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے نا تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ یہی دو چیزیں جو ہیں عمل کے قبول ہونے کی شرطیں ہیں، انہی کو علماء جو کہتے ہیں کہ شروط قبول العبادہ، تو یہی ہیں وہ، اخلاص اور متابعت۔ ہم لوگ، شیخ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بدعتوں سے خبردار کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگ بدعتوں سے خبردار کرنے کے سلسلے میں سختی کیوں کرتے ہیں، شدت کیوں اپناتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں شیخ کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے یہ شدت اپناتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اور خود جو بدعت پر عمل کرنے والا بدعتی شخص، اس پر نرمی کرتے ہوئے یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی شخص کا عمل جو ہے وہ مردود ہو جائے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہے اور سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ مردود ہو جائے گا، اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوں، کیونکہ اگر کوئی شخص عمل بھی کر رہا ہے اور کوئی اس کا فائدہ بھی اس کو نہیں، اللہ کے یہاں وہ قبول بھی نہیں ہو رہا، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بس بیچارہ تھک رہا ہے اور اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟
کیونکہ ایسا کرنے والا انسان سنت پر عمل کرتے ہوئے عمل نہیں کرتا ہے، اور سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ خوب عمل کرتے ہیں مگر ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بہت سارے عمل کرنے والے آئیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے جن کے پاس اعمال کا ذخیرہ ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین ان کو بے وقات کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، کچھ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو سوئے رہتے ہیں، ظہیر بھائی، جو سوئے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں ہو رہی۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو خوب نماز پڑھتے ہیں، خوب تہجد پڑھتے ہیں، خوب جو ہے وہ تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، راتوں رات جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، ہے نا، پیر کو بھی روزہ رکھتے ہیں اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہر دن روزہ رکھتے ہیں۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ عاملۃ، عمل کرنے والے بھی ہوں گے، ناصبہ، تھکے رہنے والے بھی ہوں گے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں کہاں جائیں گے؟ تصلیٰ نارا حامیہ، جلتے ہوئے دہکتے ہوئے آگ کے وہ ایندھن بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اسی طرح سے شیخ نے کہا کہ ایسا کیوں ہوگا کہ لوگ عمل بھی کرنے والے ہوں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے؟ کیونکہ ان کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں تھا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص کوئی ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، تو اس کا عمل مردود ہے۔ اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز لائے گا تو اس کا عمل مردود ہوگا۔ جو عبادت، جو عمل ہم کرنا چاہیں کہ ہمیں جنت ملے، ہم جہنم سے دور رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری چیز جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا عمل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ بدعات پر ہم عمل کریں گے، بدعات کو ہم فروغ دیں گے تو میرے بھائیوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم تھکے بھی رہیں گے، عمل کرنے میں جو ہے ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ نحذر من البدع لأن البدعة أو المبتدع كأنه يقول أن الدين ناقص وأن الدين يحتاج إلى من يكمله، فأنا آتي بهذه البدعة، وهذا قدح في رب العالمين الذي يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت، فالدين تام كامل خلاص ما يحتاج شيء. لعلي أذكر كل واحد بعدين ترجم. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ ہم لوگ بدعات سے کیوں ڈراتے ہیں، بدعات سے ہم کیوں خبردار کرتے ہیں۔ بدعات سے ہم اس لیے خبردار کرتے ہیں کیونکہ جو بدعتی شخص ہوتا ہے وہ گویا کیا کہتا ہے کہ دین ناقص ہے، دین مکمل نہیں ہوا ہے، میں یہ بدعات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دین مکمل ہو جائے۔ تو ایسا کہنے والے کے عقل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ افسوس ہے۔ دین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور جو بدعتی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تک کچھ باقی ہے جس کو میں آج پورا کر رہا ہوں۔ تو شیخ نے کہا کہ ہم بدعات سے اسی لیے ڈراتے ہیں کیونکہ بدعتی شخص جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں دین کو مکمل کر رہا ہوں، جو کمی ہے اس کو بھر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اقبال بھائی فون کرو۔ أيضا البدعة والمبتدع فيه اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ البلاغ الكامل، وأن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناقص فيحتاج إلى أن نكمله، أعوذ بالله. فالمسلم يحذر أشد الحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ التام، البلاغ الكامل عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم.
كل شيء، كل ما أوحي إليه بلغه تاما مكملا. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ جو بدعتی ہوتا ہے، بدعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر، عرفان بھائی، نہیں پہنچایا. دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر نہیں پہنچایا. ہاں، اسی لیے وہ بدعت پر عمل کرتا ہے تاکہ وہ جو کمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، نعوذ باللہ، وہ پوری ہو سکے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین کو صحیح طرح پر نہیں پہنچایا، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی رہ گیا تھا؟ نہیں، یہ غلط ہے، نعوذ باللہ، ہے نا. تو ہمیں ایسا سوچنے سے مکمل طور پہ جو ہے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی چیزیں وحی کی گئی تھیں، ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ہم تک پہنچا دی، کوئی بھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نہیں رکھی. أيضا البدع والبدعة والمبتدع يتهم الصحابة رضي الله عنهم، ويظن أنه أفضل منهم لأنه عمل عملا لم يعملوه رضي الله عنه، وهم خير الناس وخير القرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا في القرآن أثنى على الصحابة ومدح الصحابة وزكاهم، فلن يأتي بعدهم مثلهم أبدا. میرے بھائی، شیخ محترم نے کہا کہ جو بدعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ گویا صحابہ کرام پر بھی تہمت باندھتا ہے. کس طرح تہمت باندھتا ہے؟ کہ یہ ایسے اعمال کرتا ہے جو وہ بھی نہیں کر سکے. صحابہ کرام نے جو عمل نہیں کیا وہ بھی جو ہے بدعتی شخص کرتا ہے نا. تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان سے اچھا ہوں، نعوذ باللہ. حالانکہ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء کے بعد سب سے اچھے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. ان پر اللہ رب العالمین کی رضامندی ہو. تو جو بدعتی شخص ہے وہ صحابہ کرام پر تہمت باندھتا ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو وہ سمجھ لو کہتا ہے کہ صحابہ کرام نہیں اچھے تھے، ہم ان سے اچھے ہیں کیونکہ ہم ایسے عمل کر رہے ہیں جو وہ نہیں کر سکے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کی تعریف کی اور کہا ہے کہ میرے بعد سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے. اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے، تو بدعت کو انجام دینے والا گویا صحابہ کرام پر تہمت باندھتا ہے. ہاں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ہم بدعت پر عمل کریں اور گویا اپنے آپ کو شمار کریں کہ ہم صحابہ کرام سے اچھے. ہم صحابہ کرام سے اچھے نہیں ہو سکتے. ان لوگوں میں سے جنہوں نے ایک مٹھی جو ہے گیہوں خرچ کیا تھا، اگر ہم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دیں، برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نعم شیخ محترم. نحذر من البدع لأن المبتدع ستطرده الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من عقيدتنا وديننا أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوضا ماؤه أشد بياضا من الثلج أو أبرد من الثلج وأحلى من العسل. من شرب منه شربة لم يظمأ منه بعده أبدا. عدد كيزانه أي أكوابه كعدد نجوم السماء هذا الحوض. ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يأتون إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى هذا الحوض ليشربوا. لكن هناك أناس يطردون، تأتي الملائكة وتطردهم، ما يشربوا. لماذا؟ لأنهم ابتدعوا وأحدثوا في الدين، ولهذا نحذر من البدع. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ بدعات سے ہم اس لیے ڈراتے ہیں. بدعات سے ڈرانے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بدعتی شخص کو قیامت والے دن فرشتے حوض پر پانی پینے سے روک دیں گے. حوض کے پاس وہ نہیں پہنچ پائیں گے. اور شیخ نے کہا کہ حوض کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم میں ایک حوض رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حوض عطا کیا ہے نا, جس کا پانی سفید ہوگا برف سے بھی زیادہ یا اس سے بھی زیادہ وہ ٹھنڈا ہوگا, ہاں, اور شہد سے بھی زیادہ وہ میٹھا ہوگا. جو بھی اس سے ایک مرتبہ پیے گا وہ کبھی پیاس نہیں لگے گی اسے. اور اس کے جو اکواب ہیں یعنی اس کے جو پیالے ہیں وہ جیسے آسمان کے ستارے ہیں نا اتنی مقدار میں, یعنی بہت زیادہ ہیں, ہے نا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اس حوض سے پانی پیئیں گے قیامت کے دن. لیکن کچھ لوگوں کو اس حوض پر جانے سے روک لیا جائے گا, منع کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والے نہیں تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے بدعتوں پر عمل کیا تھا, اور انہوں نے دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں. تو بدعت سے کیوں ڈراتے ہیں ہم, یا بدعت سے ہمیں کیوں دور رہنا چاہیے؟ کیونکہ بدعتی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کا مستحق نہیں ہوگا, فرشتے اسے دھتکار دیں گے. حتى لا نطيل، كما قلت في المقدمة تحذير من البدع مناسبة لشهر رجب. لماذا؟ لكثرة البدع في شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الهجرية، الأشهر الهجرية 12 شهرا، تبدأ بمحرم إلى ذي الحجة، ورقمه 7 هذا الشهر، شهر رجب، وهو من الأشهر 4 الحرم، ذو الحجة، ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. مع معنى 4 يعني يحرم فيها القتال، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في شهر رجب تكثر البدع عند المسلمين مع الأسف، مع أنه شهر عادي لم يرد فيه شيء إلا أنه أحد الأشهر الحرم بس. لم يرد الحث على صلاة في رجب، ولا صيام في رجب، ولا عمرة في رجب، ولا دعاء في رجب، ما ورد. كل هذه بدع ضلالات. ولم يرد أن الإسراء والمعراج في رجب، كل هذه بدع وضلالات. يحذر المسلم، يحذر. اليوم نرى المسلمين قد شرعوا في رجب من العبادات التي أوحاها إليهم الشيطان، لا قرآن ولا سنة ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الأئمة الكبار، لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا الإمام مالك وغيرهم من لما أوحاها الشيطان إلى من يسمون أنفسهم مشايخ فقلدوهم الناس. احذر، رجب لا يتميز عن غيره من الأشهر الأخرى، ما في لا صيام ولا دعاء ولا عمرة ولا صدقة ولا أي شيء، ما فيه. مثل جماد، مثل ربيع، مثل شوال، إلا أنه من الأشهر الحرم فقط التي يحرم فيها القتال، والمعاصي فيه أعظم وأشد من غيره من الشهور. ولهذا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم في 4 دي، مع أن ظلم النفس طوال السنة حرام لا يجوز، لكن لماذا قال الله منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ لتعظيم هذه الأشهر الحرم، ومن تعظيمها الحذر من المعاصي. فكيف بالبدع؟ نسأل الله العافية. يعني الله سبحانه وتعالى حذرنا أن نظلم أنفسنا بالمعاصي،
ثم يأتي المسلمون ما هو أشد من المعاصي وهي البدع. يعني الله جل وعلا يقول لنا مثلا يعني اذهبوا مع الطريق هذه، ثم نقول نحن لا نريد الطريق هذا. هذا طريق الجنة هنا، لا نريد لأن طريق الجنة الذي بينه لنا الله سبحانه وتعالى ورسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم كم طريق؟ اسألهم كم طريق؟ कितने रास्ते हैं भाई जो जन्नत में जाने वाला है? واحد. أول واحد في الطريق من؟ اسألهم. सबसे पहले जो रास्ता है जन्नत में जाने का, उस पे सबसे आगे कौन है? محمد صلى الله عليه وسلم. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. هذا طريق طيب طرق النار كثيرة. أي طريق إلى جهنم؟ من أول؟ الشيطان. احذر البدع، احذر البدع في شهر رجب، احذر، لا تنخدع بالكثرة، تقول الناس يفعلون والناس يفعلون. احذر، لا تغتر، ما عليك من الناس، عليك بنفسك أنت، أنقذ نفسك من البدعة، هذه وظيفتك. لا تقلد الآخرين وتقول الناس يفعلون والناس يفعل، لا، الحق لا يعرف بالكثرة، لا، قد يكون الحق مع واحد والآخرين على خطأ. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يأتي النبي، نبي من الأنبياء بعثه الله وأوحى الله إليه، يأتي يوم القيامة لوحده ما ليس معه أحد، يعني لم يؤمن به أحد ولم يتبعه أحد. هل هذا النبي خطأ؟ أعوذ بالله، لا، الخطأ هم. فلا تقل الناس المسلمون يفعلون والناس أنا في بلد يفعلون كذا، لا، ما ينفع هذا. فاحذر من البدع التي تنتشر اليوم في بلاد المسلمين، كن حذرا ولا تعمل شيء إلا وقد علمت أنه من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा कि ताकि मैं इस मुहादरे को तूल ना दूँ, मुख्तसर तौर पर मैं ये कहता हूँ कि अत-तहज़ीर मिनल बिदा का जो उन्वान है, इसका माह रजब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसकी बहुत वाज़ेह मुनासिबत है। जो रजब का महीना है ये हिजरी महीनों में से एक महीना है। हिजरी महीने के बारे में हम जानते हैं कि मुहर्रम से उसकी शुरुआत होती है हिजरी साल की, और कब ख़त्म होती है? ज़ुल्हिज्जा पे ख़त्म होती है। और ये जो रजब का महीना, ये 7वां महीना है। और इसकी फजीलत ये है कि ये अशहुरे हुरुम में से है। हुर्मत वाले महीने कितने हैं? हुर्मत वाले महीने कितने भाइयों? 4 महीने हुर्मत वाले हैं। साल में कितने महीने होते हैं? 12 में से 4 हुर्मत वाले हैं। रजब, ज़ुल्क़अदा, रजब एक अलग है, हाँ, रजब एक अलग है, और उसके बाद 3 लगातार हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने हैं। पहला महीना जो है एक बीच में आता है जो रजब है, जिस पे हमें और आप गुजर रहे हैं, और 3 लगातार आते हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। तो ये हुर्मत वाले महीने हैं। इनकी क्या फजीलत है? इनकी सिर्फ ये फजीलत है, या ख़ास तौर से इस महीने की ये फजीलत है कि ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। और अशहुर हुरुम होने का मतलब क्या है? कि इनमें क़िताल नहीं करना और अपने नफ्स पर हमें जुल्म नहीं करना है गुनाह वगैरह करके। अल्लाह ताला ने क्या कहा? फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इनमें अपने नफ्सों पर जुल्म ना करो। कैसे? क़िताल एक नहीं करना है, एक जो है माना है, और एक माना ये है कि हम अपने नफ्स पर जुल्म नहीं करेंगे, गुनाह करके, मासी के काम करके हम अपने आप पर जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन
آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان ماہ رجب سے متعلق بہت ساری بدعتیں عام ہو گئی ہیں. کوئی عمرہ کر رہا ہے رجب کا، خاص عمرہ. جیسے رمضان میں جو عمرے کی فضیلت آئی ہے کیا ہے کہ جیسے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا یا جیسے کسی نے حج کیا، وہ ثابت ہے، اس کو ماننا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جو رجب کا عمرہ ہے اس کا بھی ایک الگ مقام ہے. روزہ خاص طور پہ کچھ لوگ رکھتے ہیں رجب کے مہینے میں، کچھ لوگ خاص نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ خاص ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ خاص طور پہ صدقہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بس رجب کے بارے میں ہم یہ جان لیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے. مطلب ہمیں قتال، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. عام طور پہ ہمیں نہیں لڑائی جھگڑا کرنا ہے، لیکن اس میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. اور ہمیں گناہ وغیرہ کے کام نہیں کرنا، ہمیشہ نہیں کرنا، لیکن اس میں اور گناہوں کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے یہ بھی ثابت نہیں ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسراء اور معراج جو ہے اسی مہینے کے اندر، رجب کے اندر ثابت یعنی واقع ہوا تھا، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے نزدیک شیخ نے کہا کہ آج بہت ساری بدعتیں عام ہیں. مسلمانوں کے نزدیک بہت ساری بدعتیں عام ہیں، اور وہ بدعتیں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ کی وحی ہیں، قرآن کی وحی ہیں، ائمہ نے کہا ہے؟ نہیں، شیطان نے وہ بدعتیں مسلمانوں کے اندر ڈالی ہیں. لہٰذا ہم یہ جان لیں کہ جو بھی چیزیں خاص طور پہ اس مہینے میں کی جاتی ہیں ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. رجب جو ہے اس کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے. 4 حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب ہے، اور جو ہے اس میں ہمیں گناہ کے کام نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے 2 چیز اس کی فضیلت ہے. یعنی ایک فضیلت ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اس مہینے میں اگر اس کی تعظیم کرنی، یعنی حرمت والا اس کو مہینہ سمجھنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاصی سے بچیں. ٹھیک ہے. اور معاصی سے بچنے کی جب بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ سوچیں کہ لوگ معصیت سے تو بچتے جو ہے ہیں، یا معصیت سے تو بچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ وبال جان کیا ہے کہ لوگ بدعتوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. بدعت جو ہے میرے بھائیوں یہ معصیت سے زیادہ خطرناک ہے. بدعت جو ہے یہ معصیت سے، گناہ سے زیادہ خطرناک ہے. مجرد کوئی گناہ ہے، کوئی چیز ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، ہاں اس کو کر رہے ہیں تو وہ ہلکا ہے تھوڑا، لیکن اگر ہم بدعت پر عمل کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدعتی شخص کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص جوال میں، موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے تو اس کو کیا ہے؟ پتہ ہے نا کہ یہ غلط چیز ہے، تو اس سے توبہ کر سکتا ہے. لیکن کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے کہے گا نماز پڑھ رہا ہوں میں کیسے توبہ کروں، ہے نا؟ تو یہ جو بدعت ہے میرے بھائیوں یہ بہت سخت ہے. بدعت یہ عام گناہ سے زیادہ خطرناک ہے. اور شیخ نے کہا کہ جنت کا راستہ کتنا ہے؟ جنت کا راستہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جنت کے راستے پر چلو. جنت کے راستے پر سب سے پہلے کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو ہمیں کہاں چلنا ہے؟ ایک راستہ جو ہے جنت کو اس پر چلنا ہے. رہی بات جہنم کے راستوں کی تو جہنم کے راستے کئی ایک ہے. جہاں سے بھی جاؤ گے جہنم میں، اگر اس راستے کو چھوڑ کر کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کا تھا اس کو چھوڑ کر کے جس بھی راستے پر چلے جاؤ، سمجھ لو جنت کی طرف ایک بس صرف جاتی ہے اور جہنم کی طرف سارے جو ٹرین کے ٹرین چلتے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اختیار کریں ہمیں کس طرف جانا ہے. سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے، جنت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ کئی ایک ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر گناہوں سے بھی بچیں اور بدعتوں سے بھی بچیں، ورنہ اگر ہم گناہ سے بچتے ہیں اور بدعتوں سے نہیں بچتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم بہت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ تو کر رہے ہیں، ہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد یہ کام کرتی ہے تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا بدعت کے جو ہے تعریف میں کہ ہم تو سواد اعظم ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں. کیا یہ سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بدعت کے بارے میں جب کسی سے بات کیا جائے تو کہیں یہ سارے لوگ غلط ہوں گے بس آپ ایک ہی صحیح ہو، آپ اکیلے جو ہے صحیح ہو باقی سب غلط ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہے اس طرح سے. تو آپ یہ جان لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے کوئی ماننے والے نہیں ہوں گے، جن کے پاس کوئی وہ جو ہے ساتھ لے کر کسی کو نہیں آئیں گے، وہ اکیلے آئیں گے. کیوں؟ اس نبی کے اندر غلطی تھی نعوذ باللہ،
وہ نبی جو ہے کسی غلط راستے پر بلا رہے تھے انہیں، لیکن کیوں لوگوں نے جو ہے ان کی بات نہیں مانی؟ تو یہاں پہ شیخ نے کہا کہ اگر آپ اکیلے رہیں اور حق پر رہیں، سنت پر رہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، لوگوں کی دیکھا داکھی کام نہ کریں، لوگوں کے ساتھ جا کر کے آپ عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، ہے نا؟ لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، آپ کو سنت اور صحیح اور حق راستہ دیکھنا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ تمام مسلمان کہتے ہیں صرف آپ ہی صحیح ہیں، بس جو ہے آپ صحیح اور باقی سارے لوگ غلط ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے ہاں کہ بہت سارے لوگ غلطی پر ہوں، جو غلطی پر ہے چاہے کروڑوں ہوں، اور جو حق پر ہے چاہے وہ اکیلا ہو۔ في الختام أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل هذا حجة لنا جميعا، وأن نجده في موازين حسناتنا. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات عدن مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووالدينا وأهلنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن يحفظ هذه البلاد السعودية خاصة، وأن يوفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا وتجاوز عنا وكفر عنا سيئاتنا. وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم على جلوسكم واستماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. میرے بھائی شیخ محترم نے کہا خاتمے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے کہا، ان سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ رب العالمین اس حاضری کو ہمارے لیے ہمارے میزان حسنات میں شامل کرے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر اس جگہ پر جمع کیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اولاد، ہماری ذریت، تمام لوگوں کے ساتھ جنت میں ہمیں داخل کرے۔ اور شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے مملکت سعودی عرب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے بادشاہ، ہمارے ولی امر ملک سلمان حفظہ اللہ، اور ان کے ولی عہد قدوہ شباب محمد بن سلمان حفظہم اللہ کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ اور شیخ نے پھر کہا کہ اللہ رب العالمین ہم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے۔ اور شیخ نے کہا کہ آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے، آپ یہاں پر حاضر ہوئے، اور شیخ نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کا شکر گزار ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد کہ آپ لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے، اور اللہ رب العالمین آپ سب کو اس طرح کے مجلسوں میں حاضر ہونے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ الله يرفع خاطرك. الله يجزاك خير. شكرا لك.